السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ایمن، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں تو الحمدللہ ٹھیک ہوں اپنے گھر میں، الحمدللہ خوش و آباد ہوں۔ اور آپ لوگ سب کیسے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور الحمدللہ سے یہ بس کچھ لائف اپڈیٹ ہے جو میں اس کے لیتی ہوں، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ میں شیئر کر دوں۔ اس کے علاوہ میرا کچھ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ جو بھی ہوں، جس بھی حال میں ہوں، اللہ جس حال میں رکھ رہا ہے الحمدللہ میں خوش ہوں، بہتر ہوں۔ کیا ہے نا، خوبصورت زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ پرفیکٹ ہو، بلکہ خوبصورت زندگی وہ ہے جس میں دل مطمئن ہو، نیت صاف ہو، تعلقات میں خلوص ہو، نعمتوں کی قدر ہو، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ہو۔ خوبصورت زندگی میں نہیں، نظر کے انداز میں ہوتی ہے، مطلب اپنے نظر میں ہوتی ہے کہ اپن کو نظریہ کس طریقے سے لینا ہے، اپن کو زندگی کچھ جس نظریے سے لینا ہو نا، ہم اگر اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں گے نا، تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنے بہتر ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں کتنے شکر میں رکھا ہے۔ کبھی کبھی دل ادھر ادھر ہو جاتا ہے، مسلمان انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے، پر ہمیں اس چیز پہ مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ جس حال میں رکھے وہ بہتر ہے۔ یا میں نا جس وقت میرے منہ میں بہت زیادہ تکلیف ہو گئی تھی، تالو میں چھل گیا تھا، اس ٹائم پہ مجھ سے کچھ نہیں کھل رہا تھا۔ اس ٹائم پہ میں نے یہ دودھ اور بریڈ ہی کھا پاتی تھی، کیونکہ کچھ بھی نہیں کھلتا تھا، اور ہر ایک نوالے پہ پانی پینا پڑتا تھا۔ پر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ نے سب دن نکال دیے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، میری صحت اب پہلے سے بہتر ہے۔ وہ تکلیف مجھ سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دی۔ میں نے اس ٹائم پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، تکلیف ہے پر میں بہتر ہے الحمدللہ۔ تکلیف جو بھی ہے اللہ جس حال میں رکھے وہ بہتر ہے، اور پر چھوٹی سی تکلیف بھی بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ میں نے احساس کیا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں ہماری صحت، کہ آنکھ میں، منہ میں، زبان میں، اگر ہمیں کہیں بھی کوئی بھی تکلیف ہو جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اللہ خاص طور پہ منہ کی تکلیف تو میں پریشان آ گئی تھی، اس ٹائم پہ اتنی پریشان آ گئی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مطلب اور کوئی ہوتا تو میری جگہ چیخیں مار مار کے روتا، پر اللہ نے اس ٹائم پہ ایسا صبر دیا، اللہ نے ہر حال میں صبر دیا ہے مجھے۔ اور مجھ سے کھانا بھی نہیں کھل رہا تھا، بھوکی رہ رہی تھی اس ٹائم پہ، کھانا بھی نہیں کھل رہا تھا، شوہر جی بھی نہیں تھے گھر میں اس ٹائم پہ، تو میں اکیلی ہی یہاں میں ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ پیدل اسی لیے ہوں کیونکہ میں اکیلے ہی جا رہی تھی، کیونکہ اس ٹائم بھی شوہر باہر گئے ہوئے تھے، میں اکیلی تھی، اور یہاں آفس کے کسی کام سے مجھے آنا پڑا تھا، تو اس لیے میں آفس کے کام سے گئی تھی۔ تو یہ چھوٹا موٹا کچھ آفس کا کلپ ہے، بس یہاں پر میں واپس آ گئی تھی، اور پھر شوہر جی بھی آ گئے تھے۔ میں نے اتنا کبھی شیئر نہیں کرا کہ الحمدللہ ان کو ٹورس کے کام کی وجہ سے، اپنے ٹریول کے کام کی وجہ سے باہر رہنا پڑتا ہے اکثراً، تو وہ جاتے آتے رہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھ رہا ہے وہ بہتر ہی رکھ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میرا جب طبیعت تھوڑی اچھی ہو گئی تھی تو ماشاءاللہ سے تھوڑا مجھ سے کھلنے لگ گیا تھا، اور اس ٹائم پہ میں نے کوئی ولاگ بھی شیئر نہیں کیا کیونکہ طبیعت ہی اچھی نہیں رہ رہی تھی، تو یہ بس اس کے بعد کی کلپس ہے۔ اور ماشاءاللہ سے میرا بھتیجا بہت ہی پیارا، بہت ہی کیوٹ، اللہ پاک اس کو خوب صحت دے، خوب عافیت کی زندگی دے، خوب لمبی عمر دے۔ آج جب میں وائس اوور کر رہی ہوں تو اللہ اس کو خوب لمبی عمر آج یہ دے، 2 سال کا ہو گیا، عافیت اللہ والی تعالیٰ اس کو زندگی دے، خوب ترقی دے، سارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ان کے سب کے نصیب اچھے کھولے۔ آج کل لڑکیوں کو ہی نہیں، لڑکوں کو بھی اللہ تعالیٰ، ہمیں یہی دعا دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیبوں کو اچھا کر دے۔ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی ہیں ہی رحمت، اور بیٹے بھی نعمت ہی ہیں الحمدللہ سے۔ اور یہاں ایمن میری بہت ہیلپ کروا رہی تھی، میں گاجر کا حلوہ بنانے جا رہی تھی، اس دن ہمارے یہاں دعوت تھی، تو ایمن نے مجھے تھوڑی ہیلپ کروائی تھی، تو بس انہوں نے یہی سب
کے دیا تھا مجھے. انہیں ہیلپ کرنے کی میری بہت خوشی رہتی ہے. وہ بہت خوش ہو کے مجھے ہیلپ کرتی ہے ماشاء اللہ سے. ہر جگہ میرے لیے کھڑی رہتی ہے میری بیٹی ماشاء اللہ سے کہ لا ممی میں یہ کروں، لا ممی میں وہ کروں. تو کیا نام سے جی ہر چیز کے لیے میرے ساتھ کھڑی رہ جاتی ہیں آ کے ماشاء اللہ سے. بس میں یہاں پر یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتہ داری ہم اللہ کے لیے ایمان کا ایک یہ بھی وہ ہے کہ اللہ کے لیے ہی کسی سے تعلقات رکھنا اور اللہ کے لیے ہی کسی سے تعلقات نہ رکھنا. تو بہت سے لوگ اس چیز پہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے تعلقات نہ رکھنا کا مطلب کیا ہے. تو ہمارے جو خاندانوں میں جو شرعی لوگ ہوتے ہیں جو فتنے پھیلاتے ہیں، فساد کھڑے کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ان سے سلام دعا تو رکھنا چاہیے. پر جو فساد کھڑے کر رہے ہیں، فساد کھڑا کرتے ان کے لیے اللہ سے ہدایت کی تو دعا مانگنا چاہیے. ہمیں 24 گھنٹے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک انہیں ہدایت دے، اللہ پاک انہیں ہدایت دے. پر ایسے فسادی لوگوں سے اللہ پاک ہمیں دور رکھے، محفوظ رکھے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ایسے فسادی لوگوں سے بچا کر رکھیں. اور جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں کہ ایسے فتنہ پھیلانے والے لوگوں سے، ایسے فساد پھیلانے والے لوگوں سے ہم بچیں. اور اللہ کے لیے تعلقات تو رکھنا چاہیے، ان سے دور کی سلام دعا رکھیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کے اللہ کی رضا کے لیے ہم ان سے مطلب دور کی سلام دعا رکھیں، پر اللہ پاک ان سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. کیونکہ جو لوگ نہیں سدھر رہے وہ کبھی نہیں سدھر رہے. ان کو کئی سال ہو گئے پر ان کو نہیں سدھرنا، زندگیوں میں کوئی بدلاؤ نہیں لانا، پرانی پچھلی باتوں کو اکھاڑ کے ہمیں پریشان کرنا ہے. تو ہم تو قرآن اور حدیث کے بارے میں بات کرنا چاہیے. ہمیں تو ایسے فالتو لوگوں کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہیے. پر اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے حفاظت میں رکھے. اپنے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں the future will be better than your present. تو ہمیں اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا. تو ہمیں اس کی ہمیشہ فکر رکھنی چاہیے. ہمیں ہمیشہ اس بات کے اوپر ہی چلنا چاہیے کہ ہمارا جو آگے آنے والی زندگی ہے اگر ہم اللہ کے حکم پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت بہتر ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہوگی. اور یہ میں نے دعوت رکھی تھی تو پائے کا سالن اور بنایا تھا میں نے، تو یہ سب کچھ گاجر کا حلوہ وغیرہ. تو ماشاءاللہ سے بس یہیں تک تھا میرا ولاگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا، احسن الجزا، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.